امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا. کسی نے خواب میں دیکھا, کہا امام صاحب اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ اور پتہ امام غزالی کون ہے؟ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, ذوق طبعی نہ رہی, شوخ مقالی نہ رہی, رہ گئی رسم ازاں, روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا پر تلقین غزالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا پر تلقین غزالی. امام غزالی کا کتنا مقام ہے. علامہ اقبال خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. امام غزالی کا وصال ہو گیا. کسی نے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا, امام صاحب بڑے خوش نظر آ رہے ہو, اللہ نے کیا معاملہ کیا ہے؟ امام صاحب فرمانے لگے میرا رب بڑا ہی کریم ہے, اس نے مجھے معاف کر دیا ہے, بخش دیا. خواب دیکھنے والا پوچھتا ہے حضرت جی آپ نے کتابیں بڑی لکھی تھی, کام ہی بڑا کیا تھا, تبلیغ ہی بڑی کی تھی. آپ فرمانے لگے وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر, میری بخشش اس لیے نہیں ہوئی کہ میں نے کتابیں لکھی تھی یا تبلیغ کی تھی یا میں نے بہت سارے لوگوں کو دین پہ لگایا تھا. حضور پھر فرمانے لگے ایک دن کتاب لکھ رہا تھا, سیاہی میں نے پاس رکھی ہوئی تھی, دوات, قلم میرے ہاتھ میں تھی, میں نے قلم کو سیاہی لگائی اور قلم اٹھایا, اس کے اوپر سیاہی لگ گئی, کافی ساری بھر گئی میری قلم. گرمی کا موسم تھا, پیاسی مکھی تھی کوئی, وہ مکھی اڑتی ہوئی آئی اور میرے اس قلم پہ بیٹھ کے سیاہی چوسنی شروع کر دی. آپ فرماتے ہیں میں نے پہلے تو سوچا اڑا دوں مکھی, پھر میرے دل میں خیال آیا اللہ کی مخلوق ہے, چلو 2 منٹ ٹھہر کے صحیح. فرماتے ہیں میں نے قلم کو, ہر بوڑھا آدمی تھا لیکن میں نے ہاتھ بھی نہیں ہلایا کہیں مکھی اڑ نہ جائے. ہاں بوڑھا آدمی تھا پر حرکت نہیں دی, میں وہ قلم کو سکتے کی عالم میں پکڑے رہا. مکھی سیاہی چوس کے اپنی مرضی سے اڑی, وہ اڑ گئی, میں خوش ہو گیا. دوبارہ میں نے سیاہی لگائی قلم کو اور میں نے لکھنا شروع کیا. میں لکھتا رہا, بات ہوتی رہی, معاملہ گزرتا رہا. فرماتے ہیں نہ مجھے مکھی یاد رہی, نہ مجھے سیاہی یاد رہی, نہ وہ قلم یاد رہا, نہ وہ مجھے دن اور وقت یاد رہا. وقت گزرتے گئے, بڑھاپا آتا گیا, قضا آئی, جناب اسرائیل آئے, روح لے گئے. قبر میں پہنچا, فرشتے حساب لینے آئے. خدا کی رحمت کی صدا اٹھی, غزالی سے حساب نہ لینا, میں نے بغیر حساب کتاب معاف کر دیا. اس سے کوئی بندہ حساب نہ پوچھے, میں نے بغیر حساب کتاب. فرماتے ہیں میرے دل میں تڑپ تھی کہ یا اللہ بتا تو صحیح کس لیے معاف کیا ہے. میری تحریر کام آئی یا تقریر کام آئی, طریقت کام آئی, شریعت کام آئی, مسجدوں مدرسوں کی تعمیر کام آئی. اللہ کریم نے فرمایا تیرے سارے کام ہی اچھے تھے اور سارے ہی تیرے کام اجر والے تھے, لیکن تو بھول گیا ہے, پر مجھے تو یاد ہے نا, میں نے تجھے معاف اس لیے کیا ہے. ایک دن ایک مکھی آئی تھی اور تیرے قلم پہ بیٹھ گئی تھی, تو نے اللہ کی مخلوق سمجھ کے مکھی کو نہیں اڑایا تھا, تو مکھی کو خوش کر رہا تھا اور یہاں تیرا رب تجھ سے راضی ہو رہا تھا. فرمایا غزالی تو نے مکھی پہ مہربانی کی, میں نے فیصلہ کر لیا تھا غزالی سے کوئی حساب کتاب نہیں لینا, بغیر حساب کتاب اس کی بخشش کرنی ہے, بہانہ نہیں تو اور کیا ہے. ایک اور حدیث سناؤں آپ کو, آپ خوش ہو جائیں. مجھے تھوڑی سی الرجی ہے کافی عرصے سے, کوئی نہ کوئی چھوٹی چھوٹی بیماری بندے کے ساتھ رہے تو فائدہ دیتی ہے. جو بندہ غلطیاں کرتا جاتا ہے وہ ساتھ ساتھ معاف ہوتی جاتی ہیں. تو میں چونکہ مریض ہوں تو یہ گرمیاں میرے لیے بڑا مشکل مرحلہ بنا دیتی ہیں. تو چونکہ مجھے گرمی زیادہ لگتی ہے تو بہرا یہی سمجھتا ہے کہ سارے بہرے ہیں, اونچا بولتا ہے. تو مجھے گرمیوں میں یوں ہی لگتا ہے کہ ساری دنیا کو زیادہ گرمی لگ رہی ہے, مجھے زیادہ لگ رہی ہوتی ہے نا. تو مجھے آپ کا احساس بڑا ہے, اس لیے میں آپ کو تنگ بھی نہیں کرتا. لیکن چونکہ موضوع رحمت کا ہے, موضوع کرم کا ہے, تو میرا دل کرتا ہے آپ بھی خوش ہو کے سنیں, مجھے گھورے نہ, ذرا مسکرا کے بات سنیں. رحمت والی بات ہے نا, گھورتے تو آپ تب نا جب میں آپ کو عذاب والی بات بتا رہا ہوتا. آپ مجھے گھورتے ہیں تو میں کہتا ہوں پتہ نہیں کہاں غلطی ہو گئی ہے, تو گھورے نہیں آپ, گرمی مجھے بھی لگ رہی ہے. آپ ذرا مسکرا کے, رحمت والی بات پہ نبی پاک فرماتے ہیں میرا رب مسکرا دیتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. آپ مسکرا کے بات لو. سنو حدیث, طبرانی کی روایت. میرے حبیب پاک فرماتے ہیں ایک بندہ بڑا گناہگار تھا, اس لیے کہتے ہیں گناہگار سے نفرت نہیں کرنی چاہیے.
پتہ نہیں کب اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دے۔ گناہ سے نفرت کرو، گناہگار سے نفرت نہ کرو۔ کسی کو داڑھی رکھ کے پگڑی پہن کے امام خطیب مولوی پیر بن کے غرور میں نہیں آنا چاہیے۔ پتہ نہیں وہ جو بالکل کبھی مسجد نہیں گیا اس کے دل کا رشتہ اللہ سے زیادہ مضبوط ہو۔ آپ اس کے بے نماز نہ پڑھنے سے نفرت کریں لیکن اس بندے سے نفرت نہ کریں نہ۔ تو اس لیے کبھی بھی غرور تک، اچھا بندہ بڑا گناہگار تھا، نبی پاک فرماتے ہیں وصال ہو گیا، اس کا انتقال کر گیا، قیامت کا دن ہوا، حساب کتاب کے لیے کھڑے ہونے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے کیے۔ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں نا، ایک صغیرہ ایک کبیرہ، لیکن یہ مسئلہ یاد رکھیے گا، اگر کوئی بندہ خود گناہ کو صغیرہ سمجھے تو اس کے سمجھنے پہ اللہ صغیرہ کو کبیرہ کر دیتا کہ یہ صغیرہ سمجھ رہا ہے، گناہ کو ہلکا جان رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے کہ اللہ نے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے کیے، کہا یہ گناہ کیا تھا، چھوٹے چھوٹے گناہ۔ اچھا اب وہ ڈر رہا ہے کہ یہ تو ابھی چھوٹے چھوٹے آئے ہیں، پتہ سارا سی سردار نو کیتیاں دا پتہ اسے ہے، جانتا ہے کہ ابھی تو میرے بڑے بڑے پاپ پیچھے ہیں، اب مرتا کیا نہ کرتا، ویڈیو چل گئی، اس کو دن بھی بتایا جا رہا ہے، تاریخ بھی بتائی جا رہی ہے، جس جگہ گناہ کیا تھا وہ جگہ بھی بتائی جا رہی ہے۔ میرے حبیب پاک فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا یہ گناہ کیا تھا، اب بغیر ماننے کے چارے کوئی نہیں، کہتا یا اللہ ہو گئی غلطی، مجھ سے ہو گئی غلطی، اچھا چلو یہ بھی کیا تھا گناہ۔ حضور فرماتے ہیں بندہ گناہ گار ہے، مرا ایمان پہ ہے، خاتمہ ایمان پہ ہوا، پر گناہ بڑے، یہ بھی غلطی تیری ہے۔ اب اصل میں اس کو ڈر اس بات کا ہے کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے ہیں، ابھی تو چھوٹے چھوٹے ہیں نا، یہ تو 1-2 سے گنتی شروع ہوئی ہے، جب 100 200 1000 4000 پہ بات پہنچ جائے گی پھر پتہ نہیں کیا بنے گا۔ ڈر رہا ہے کبیرہ گناہوں سے، کیونکہ جانتا ہے پتہ سارا سی سردار نو کیتیاں دا ایدا پردہ چا پایا انشاءاللہ پلا ہو سی، پتہ تو سارا ہوتا ہے، من آنم کے من دانم، جو میں ہوں میں جانتا ہوں۔ فرمایا یہ بھی گناہ تیرا ہے، یا اللہ میرا ہی ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ بھی تیرا ہے، یا اللہ میرا ہی ہے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ نے سارے گنوا دیے۔ اب اس کو نا بندے کو ڈر ہوتا ہے اپنی کیے ہوئے کا، اب اس کو خوف ہے کہ اگر بڑے بڑے سامنے آ گئے تو مصیبت بن جائے گی، اور پکا یقین ہے کہ آئیں گے وہ بھی سامنے، جہاں چھوٹے آ گئے بڑے کیسے پیچھے رہیں گے۔ اب اللہ نے بہانہ بنایا، اللہ کی رحمت نے بہانہ بنایا بخشنے کا۔ یاد رکھیے اللہ کو بہانے کی ضرورت نہیں، لفظ کیا بول رہا ہوں، اللہ کی رحمت نے بہانہ بنایا۔ رحمت الہی کا بہانہ دیکھو، اللہ نے فرمایا تو ایک دن گزر رہا تھا گلی سے، تو نے دیکھا کہ ایک روڑا گرا پڑا ہے، اور روڑا اور پتھر بڑا وزنی ہے، میری گلی کے محلے کے بوڑھے بابے اور بوڑھی عورتیں گزریں گی تو انہیں ٹھوکر لگے گی، گر جائیں گی، لہذا تو نے فقط میرے بندوں کی سہولت کے لیے وہ روڑا اٹھا کے دور پھینکا تھا، میں نے اس کی برکت سے تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے تیرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا، تیرے لیے جنت کا۔ حضور فرماتے پتہ کیا کہتا فٹافٹ، کہا نا جب گناہ اللہ نے دکھائے چھوٹے چھوٹے، بڑے بڑے دکھائے نہیں، اللہ نے کہا تیرے سارے گناہوں کو، صغیرہ گناہ دکھائے، یہ تیرے سارے گناہ جو تجھے دکھائے ہیں اللہ نے تیرے ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں فٹافٹ کہنے لگا یا اللہ میرے تو بڑے بڑے گناہ بھی ہیں، وہ بڑے بڑے کدھر ہیں، چھوٹے چھوٹے تو نے بدل دیے نیکیوں میں، وہ میرے بڑے بڑے پاپ کدھر ہیں۔ حضور فرماتے ہیں رب مسکرا پڑا جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے تیرے چھوٹے بھی معاف کر دیے ہیں، تیرے بڑے بھی معاف فرما دیے ہیں، میں نے تیرے سارے بخش دیے ہیں، تو نے ایک روڑا جو اٹھا دیا تھا رستے سے، میری رحمت کو بہانہ مل گیا معاف کرنے کا، تو نے ایک پتھر ہٹا دیا تھا اور میں نے اس کی برکت سے تیرے بڑے بھی معاف کر دیے، چھوٹے گناہوں کی برکت سے تجھے جنت ملے گی، اور تیرے بڑے گناہوں کو جو میں نے نیکیوں میں بدلا ہے اس کی برکت سے تیرے جنت میں درجے بلند کر دیے جائیں گے۔